ایک نشانی کنز المال سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے مال جو ہیں وہ تمہاری قوم کے شریر لوگوں کے قبضوں میں ہوں گے، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، ہماری زمین جاگیردار اور سرمایہ دار لوگ قبضے کر لیں گے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ تم اپنے رشتوں کو کاٹو گے، یعنی کہ صلح رحمی ختم ہو جائے گی اور قطع رحمی یہ شدت سے بڑھ جائے گی۔ اپنے جو خونی رشتے ہوں گے انہیں دور کیا جائے گا، اور جن سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہوگا، جن سے جناب روابط نہیں ہوں گے، وہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہو جائیں گے، اور یہ زمانے کے اندر ہم اچھی طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا اور بے گناہ قتل ہوں گے، یعنی کہ ایک زمانہ امت پر ایسا بھی آئے گا کہ قتل ہونے والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ قتل کیوں ہو رہا ہے، جناب قاتل کو پتہ ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے۔ فرمایا یہ قتل اسی لیے ہوں گے تاکہ لوگوں کی تعداد کم ہو، عام لوگ کم کر دیے جائیں، گھٹا دیے جائیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب نعرہ لگتا تھا کہ غربت ختم ہو، اب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں غریبی ختم ہو جائے، یہ عوام کو کم کیا جا رہا ہے۔ آپ گولی سے ماریں تب بھی قتل ہی ہے، بھوک سے ماریں تب بھی قتل ہی ہے، تو بندوں کو قتل کرنا، یہ حضور فرمائے کہ یہ عوام کو گھٹایا جائے گا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تمہارے خیالات مختلف ہو جائیں گے، یعنی کہ ایک مجلس میں، ایک محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کے الگ الگ خیالات، الگ الگ سوچیں، الگ الگ وچار ہوں گے، الگ الگ تصورات ہوں گے، سب اپنے اپنے فہم کے مطابق دین کے الگ الگ تعویلات کر رہے ہوں گے، سب اپنے فہم کے مطابق دین کو سمجھ رہے ہوں گے۔ فرمایا لوگوں کے خیالات مختلف ہو جائیں گے۔ جب ایک جگہ مشورے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر سب کو ایک جگہ متفق اور متحد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جناب فلاں کا ذہن الگ ہے تو فلاں کا ذہن الگ ہے۔ فرمایا لوگوں کے خیالات مختلف ہو جائیں گے، اور حضور نے فرمایا ترازو کم ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ جو ناپ تول کے پیمانے ہیں اس کے اندر بندہ کمی کرنے لگ جائے گا۔ وہ جناب 10 کلو والی چیز، آپ آٹے کا کٹا لے لیں 10 کلو والا، اس میں 500-600 گرام کم ہوگا، 5 کلو والا لے لیں اس میں بھی 500-600 گرام کم ہوتا ہے۔ تو یہ ناپ تول کے پیمانوں کا کم ہو جانا، لوگوں کو چیزوں کا کم تول کر دینا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور آخری نشانی کنز المال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اوپر بے وقوف لوگ مقرر ہو جائیں گے، یعنی کہ تمہارے امور کے والی، تمہارے معاملات کو ڈسکس کرنے والے، تمہارے معاملات کو چلانے والے جو لوگ ہوں گے وہ بے وقوف ہوں گے، یعنی کہ وزارت، اقتدار نااہل اور کم فہم لوگوں کے ہاتھوں کے اندر آ جائے گا۔ فرمایا جب یہ چیزیں تم ظاہر ہوتی ہوئی دیکھو تو پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ اور یہ اگلی نشانی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ اب کچھ سال پہلے جائیں، دوپہر کا وقت رمضانوں میں کاٹنا مشکل ہو جاتا تھا، جناب یہ گھڑی نے ابھی تک 3 ہی بجائیں، 1 گھنٹہ سونے کے بعد لگتا تھا ارے ابھی تو 3:30 ہی ہوئے ہیں، ایک لمبا پیریڈ ہو جاتا تھا روزے کا، روزہ گزارنا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، اور آپ نے آنکھیں کھولی تھی رمضان آئے تھے اور پلک جھپکتے ہی رمضان جا رہا ہے۔ فرمایا وقت کے اندر جو برکت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ملک عرب میں کھیتی، باغ، نہریں ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ سرزمین جو سرسبز و شاداب نہیں ہے، جو کھیتی کے لیے جناب اہلیت نہیں رکھتی، فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ عرب کی زمین کے اندر کھیتی باڑی بندہ ہوتا ہوا دیکھے گا۔ اس کے بعد فرمایا مال کی کثرت ہوگی، اور یہ بے پناہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس مال ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ غربت ہے، لیکن باوجود اس کے آپ کو گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں رش بے پناہ نظر آئے گا۔ تو مال کی کثرت ہے، اگرچہ لوگوں نے چھپا رکھا ہے، اگر سب لوگ کما حقہ زکوٰۃ ادا کریں نا تو پھر کہا جاتا ہے وہ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے جناب زندگی گزار رہے ہیں، تو اگر زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کیا جائے گا تو پھر سارے مڈل کلاس کے جناب ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاکستان کے اندر لوگوں کو دولت کی بدہضمی زیادہ ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے اگر ایک وقت کی روٹی نہیں ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شادی کے اندر 50-50 کھانے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ لوگوں کے منہ کو نہیں ڈالتے، وہ کتوں کے منہ کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مال کی فراوانی ہے کہ جہاں ایک کھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 4 بن رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فرمایا یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ 15واں پارہ ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 30 دجال ہوں گے، وہ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے، اور یہ قیامت آنے سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور 30 کے 30 دجال ایک ہی دعویٰ کریں گے کہ انا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا وہ سب کے سب دجال ہیں،
وہ سب کے سب دجال ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں. مسلمہ کذاب کو دیکھا جا سکتا ہے، عزوت انسی ہے، اور اس کے علاوہ سجا نامی ایک عورت ہے، غلام قادیانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ نبوت کے دعوے کیے اور جہنم کا ایندھن بنے. فرمایا ابھی باقی اور بھی لوگوں کو ظاہر ہونا ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. ان کی 30 کی تعداد پوری ہوگی. اور اگلی نشانی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا کہ جتنا مٹھی کے اندر انگارہ رکھنا. یعنی کہ دین پر چلنا امپوسیبل ہو جائے گا بندے کے لیے. اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ جب وہ قبرستان سے گزرے گا تو قبر کے قریب کھڑا ہو کر کہے گا کاش اس قبر میں ہوتا. اتنے فتنے دیکھ رہا ہوگا کہ اب فتنوں کا سامنا کرنے کی اس کے اندر طاقت باقی نہیں ہوگی، اور وہ قبر کے قریب کھڑے ہو گئے کاش اس میں ہوتا، میری جان چھوٹی ہوتی ان فتنوں سے. یہ حضور کی حدیث ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا امت پر فتنے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے. اس کے بعد حضور نے فرمایا درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے. آپ دیکھ لیں شیروں کو انگلیوں کے اشاروں پہ نہیں نچایا جا رہا، بندر بندے کے اشاروں پہ نہیں ناچ رہا، یہ آدمی سے کلام کرنے کے مترادف ہے. سانپ کو جناب تماشے کے طور پر لوگوں کو نہیں دکھایا جاتا، وہ جناب وہ جو اپنی ٹوکری کے اندر سانپ لے کر آتا ہے اور تماشا دکھاتا ہے، وہاں پہ بھی سانپ بندے کے آدمی کے اشارے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ کہ سانپ کا، بندر کا، شیر کا آدمی کے اشاروں پر چلنا یہ آدمی کے کلام کرنے کے مترادف ہے. فرمایا جب تم درندوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو کہ وہ آدمی سے کلام کر رہے ہیں، فرمایا پھر قیامت کا انتظار کیا جائے. فرمایا کوڑے کی پونچھی، وہ جناب لکڑی کے اندر چھوٹی سی ان لوگوں نے وہ جو جناب ان لوگوں نے پھندنا لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی بندوں سے باتیں کرے گا. یعنی کہ اس پھندنے کے اوپر ہی بندر کو اور شیر کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو یہ علماء نے اس طرف اشارہ دیا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ گھر سے جانے کے بعد اس کی ران اس سے خبر دے گی کہ اس کے گھر میں کیا ہوا ہے. انسان کی ران سے مراد یہاں پر تشریح جو کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر پینٹ پہنتے ہیں تو پینٹ کی جو جیب ہوتی ہے وہ بندے کی ران سے بالکل متصل ہوتی ہے، اور عمومی طور پر جو پینٹ پہنتے ہیں وہ اپنی آگے والی جیب میں یعنی کہ موبائل رکھنے کے عادی ہوتے ہیں. موبائل کے اندر ریکارڈنگ کا سسٹم بھی بڑا آسان ہے. فرمایا اگر بندہ اپنی پینٹ کی جیب میں موبائل رکھ کر ریکارڈنگ پر لگا کر جائے گا تو وہ جب واپس گھر آئے گا تو وہ اس کے موبائل کی ریکارڈنگ اسے بتائے گی اس کے گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا کہ مکر اور فریب عام ہو جائے گا. دجل، مکر، فریب، جال سازی، لوگوں کو جناب دھوکے دینا. اور یہ یاد رکھیں لوگوں کو دھوکہ دے دیا، فراڈ سے مال کما لیا، جھوٹ بول کر مال بیچ دیا تو یہ نہ سوچیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ آج کی عارضی سکون اور لذت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ جو لکھ رہے ہیں نا یہ پکڑوا دیں گے. تو فرمایا مکر عام ہو جائے گا اور جھوٹوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا سمجھا جانے لگے گا. اور کبھی کبھی زندگی کے اندر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندے کو اپنی صداقت کا یقین دلوانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں سچا ہوں، کیونکہ جھوٹ کو اتنی صفائی سے پیش کیا جاتا ہے کہ جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے. کیونکہ جھوٹ بولنے والا جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور بلا جھجک بغیر رٹ کے کلام کر رہا ہوتا ہے، اس کی زبان کے اندر لکنت نہیں ہوتی، الفاظ کے اندر اٹک نہیں ہوتی، تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. فرمایا جب جھوٹ کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جانے لگے پھر قیامت کا انتظار ہو. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بدی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، فحش گوئی، یعنی کہ ایسی باتیں جس سے نفس کو لذت ملنا شروع ہو جائے، ایسی باتیں جس سے جناب آپ کا نفس اور آپ کا دل خوش ہو کہ جناب اس طرح کی بے حیائی والی باتیں اور بھی ہونی چاہیے. تو فرمایا بدی والے کام حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے، قطع رحمی بڑھ جائے گی، برے لوگوں کا دور ہوگا، اچھے لوگ روئے زمین سے جناب محو ہو جائیں گے، خاک میں سو گئے نگینے لوگ اور حاکم بن گئے کمینے لوگ. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. فرمایا کہ بدی اور برے لوگوں کا دور دورہ ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا حضور نے کہ اجنبی لوگوں سے لوگ اتنی محبت اور مودت سے ملے گا کہ یہ اس کے خونی رشتے، اور جو اس کے خونی رشتے ہوں گے ان کا وہ گلا کاٹ دے گا. جو قبیلے کا سردار بنے گا، جو قوم کا سردار، مکھیا اور بڑا بنے گا، فرمایا وہ قوم کا سب سے زیادہ منافق شخص ہوگا. مسلمان ایک غلام سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزارے گا. جتنا غلام ذلیل نہیں ہوا تھا اپنے وقت میں اس سے زیادہ ایک مسلمان ذلیل ہوگا. یہ قیامت کی نشانی حضور نے ارشاد فرمائی. اس کے بعد فرمایا بچوں کی بادشاہت ہوگی، عورتیں حکومت کریں گی.
یعنی کہ عورت بھی اقتدار میں آئے گی، وہ بھی وقت کی وزیر اعظم و صدر بنے گی، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ بچوں کی حکومت میں آنے کے اہل نہیں ہوں گے، وہ بھی حکومت کے اندر ہوں گے اور وہ بھی لوگوں پر حکمرانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرمایا ان سے مشورے لیے جائیں گے، جو مشوروں کے اہل نہیں ہوں گے ان سے مشورے لیے جائیں گے۔ جو بچے ہوں گے وہ بادشاہت کے اندر، اقتدار کے اندر آ کر لوگوں کو اپنے مشورے دیں گے۔ دنیا کی ویران جگہیں آباد ہو جائیں گی، اور جو آباد جگہیں ہوں گی وہ ویران ہو جائیں گی۔ زنا سے بکثرت بچے پیدا ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ مسلمان ہوں گے، اس طرح کے کام کرنے والے اور ایسی نشانیاں مسلمانوں میں ظاہر ہوں گی؟ فرمایا ہاں وہ مسلمان ہی ہوں گے۔ اور سنو، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا، وہ پھر بھی اسی کے ساتھ رہے گا، پھل کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فتنہ فساد کی کثرت ہوگی، بغاوت، حسد، بخل کا غلبہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ سردی میں گرمی ہوگی۔ یہ فروری مارچ کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں سردیاں ہوتی تھی، اور لوگ ابھی بڑے خوش تھے کہ جناب ہمیں روزے سردیوں کے اندر ملیں گے، لیکن یہ سردیاں بھی گرمیوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ حضور جانے جانا کی بات سچی ہوئی۔ فرمایا سردیوں کے اندر لوگ گرمیوں کا معائنہ کر رہے ہوں گے، بدیاں علل اعلان کی جائیں گی۔ بدیاں، برے کام علل اعلان ہوں گے، اور ان برے کاموں کو علل اعلان کرنے والا برا نہیں سمجھے گا۔ جھوٹ سر عام ہے، بدنگاہی سر عام ہے، فحش گوئی سر عام ہے، گالیاں سر عام ہیں، چغلیاں سر عام ہیں، اور جناب غیبتیں سر عام ہیں، دھوکے بازی سر عام ہے، کم تولنا سر عام ہے، مکر سر عام ہے۔ لیکن ان برائیوں کو کوئی برا نہیں جانتا۔ جھوٹ بولنے والے کو کوئی جھوٹا نہیں سمجھتا، جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اسے اتنا ہی بڑا فنکار اور کمال والا بندہ سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا بدیاں علل اعلان کی جائیں گی، اور زمین کو خون سے سیراب کیا جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک غصے والے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ ہمارے بچوں میں کوٹ کوٹ کے غصہ بھرا ہے، 40 سے زیادہ بچے میں غصہ ہے۔ آپ کبھی ایک نشانی اور اس کی ایک خواہش پوری نہ کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سے زیادہ غصہ اس کے اندر ہے۔ فرمایا غصے والے بچے پیدا ہوں گے، بارش کی وجہ سے ٹھنڈک نہیں بلکہ جناب گرمی ہوگی، کمینے لوگوں کا غلبہ ہوگا، عزت والے لوگ کم ہو جائیں گے، اور چھوٹے بڑوں پر اور کمینے عزت والوں پر جرأت کریں گے۔ یعنی کہ چھوٹے لوگ بڑوں کے سامنے زبانی لمبی کر لیں گے، اور جو جناب کم تر لوگ ہوں گے جن کی زمانے میں عزت نہیں ہوگی، وہ عزت والی لوگوں کی عزتوں کو اچھالیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو حضور جانے جانا نے فرمائی ہیں، اور یہ ایک ایک کر کے سچی ہو رہی ہیں، اور آگے جو اور نشانیاں صادر ہونی ہیں ان کا بھی جناب ابھی ظہور باقی ہے۔ مالک کونین سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔